اگر میں آپ سے پوچھوں کہ کیا کشمیر میں کبھی ایک ایسا شہر بھی تھا جو کبھی دارالحکومت ہوا کرتا تھا، جہاں ہزاروں شاعر، فلسفی اور معمار رہتے تھے، جہاں ایسے مندر تعمیر ہوئے جنہیں دیکھ کر انسان اور مسافر حیران رہ جاتا تھا، لیکن آج وہی شہر کھنڈرات میں تبدیل ہو چکا ہے۔ آخر اونتی پورا کے ساتھ ایسا کیا ہوا؟ آخر وہ کون سا بادشاہ تھا جس نے اس شہر کو بسایا تھا، اور یہ عظیم شہر تاریخ کے صفحات میں گم کیوں ہو گیا؟ آج دی میکس آپ کو لے کر چل رہا ہے 9ویں صدی کے کشمیر میں۔ کارکوٹ سلطنت، للت آدتیہ کے سنہری دور کے بعد کشمیر سیاسی انتشار کا شکار ہو گیا۔ کارکوٹ سلطنت کمزور ہوتی گئی، حکومتیں بدلتی گئی، دربار میں سازشیں ہونے لگی اور ریاست ایک مضبوط قیادت کی منتظر تھی۔ تب 855 عیسوی میں ایک نئے حکمران نے تخت سنبھالا جس کا نام تھا اونتی ورمن۔ اسی کے ساتھ اتپلا خاندان کا آغاز ہوا۔ اونتی ورمن صرف ایک جنگجو بادشاہ نہیں تھا، وہ تعمیر کرنے والا بادشاہ تھا۔ اس نے سوچا کشمیر کو ایک نیا شاہی شہر ہونا چاہیے جہاں تجارت بھی ہو، علم بھی ہو اور مذہبی مراکز بھی قائم ہوں۔ اسی خواب کے تحت دریائے جہلم کے کنارے ایک نئے شہر کی بنیاد رکھی گئی اور اس شہر کا نام رکھا گیا اونتی پورا۔ آج کا اونتی پورا اسی تاریخی شہر کی یادگار ہے۔ اونتی ورمن نے 2 ایسے شاندار مندر تعمیر کرائے جنہیں آج بھی کشمیر کے عظیم ترین آثار میں شمار کیا جاتا ہے۔ پہلا اونتی سوامی مندر جو بھگوان وشنو کے لیے وقف تھا، اور دوسرا اونتی شور مندر جو بھگوان شیو کے لیے تعمیر کیا گیا تھا۔ ان مندروں کے وسیع صحن، اونچے اونچے ستون، سنگ تراشی اور کشمیر کی طرز تعمیر اس دور کی غیر معمولی انجینئرنگ کی مثال ہے۔ یہ مندر صرف عبادت گاہیں نہیں تھی، یہ تعلیم کے مراکز بھی تھے۔ یہاں سنسکرت کے علماء، فلسفی اور شاعر جمع ہوتے تھے۔ اسی دور میں مشہور ادیب آنند وردھن نے اپنی شہرِ آفاق کتاب دونیا لوک تصنیف کی جس نے ہندوستانی ادبی تنقید پر گہرا اثر ڈالا۔ لیکن شاید اونتی ورمن کی سب سے بڑی کامیابی کوئی تعمیر نہیں تھی بلکہ ایک انجینئر تھا جس کا نام تھا سویا۔ راج ترنگنی کے مطابق اس نے دریائے جہلم کے بہاؤ کو بہتر بنایا، دلدلی زمین کو قابل کاشت بنایا اور کشمیر کی زراعت میں نئی جان ڈال دی۔ کہا جاتا ہے کہ ہزاروں ایکڑ زمین دوبارہ سے قابل کاشت بن گئی جس سے ریاست خوشحال ہو گئی۔ پھر کیا ہوا؟ وقت گزرتا گیا، اونتی ورمن کا انتقال ہو گیا۔ بعد میں سیاسی تبدیلیاں آئی، حملے ہوئے، زلزلے آئے اور صدیوں کے دوران یہ عظیم شہر ویران ہوتا چلا گیا۔ آج وہاں صرف پتھر باقی ہیں، لیکن وہ پتھر آج بھی ایک سنہری دور کی گواہی دے رہے ہیں۔ ان آثار کی کھدائی 20ویں صدی کے آغاز میں ماہرین آثار قدیمہ نے کی، اور ان میں ایک نمایاں نام تھا رام سہنی۔ یہ آثار آج بھی بھارتی آثار قدیمہ کے اثاثے میں محفوظ ہیں۔ آج جب آپ سری نگر سے اننت ناگ کی طرف سفر کرتے ہیں تو شاہراہ کے کنارے یہ کھنڈرات نظر آتے ہیں۔ اکثر لوگ تو بغیر رکے ہی گزر جاتے ہیں، لیکن اگر یہ پتھر بول سکتے تو شاید وہ بتاتے کہ کبھی یہاں کشمیر کا ایک عظیم شاہی شہر آباد تھا، جہاں علم بھی تھا، فن بھی تھا اور تہذیب بھی تھی۔